السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین وعلی من والاہم وتبعہم وسار علی نہجہم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شان عظمة حبيبه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما علیکہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز حاضرین محترم سامعین کرام، آئیے کچھ سننے اور سنانے سے قبل ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ حضور آقا نامدار سرور کون مکہ سارے عالمین کے مختار، مدینے کے تاجدار، مکے کے سردار، سید الابرار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ محبت و عقیدت کے ساتھ بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز حاضرین محترم سامعین کرام، جیسا کہ ہم تمام جانتے ہیں کہ یہ ماہ مبارک ذی الحجہ کا مہینہ ہے، عام طور پر لوگ اس کو بقرعید کا مہینہ بھی کہہ کر یاد کرتے ہیں، اور عید الاضحیٰ بالکل قریب میں ہے، تو اسی مناسبت سے کچھ باتیں جو ہم کو عید کے دن جان لینا چاہیے وہ آپ کے گوشے گزار کروں گا۔ جو لوگ قربانیاں کرتے ہیں، قربانی دیتے ہیں، اور جن کو اللہ نے صاحب نصاب بنایا، استطاعت والا بنایا، جو قربانی دینے کی استطاعت و گنجائش رکھتے ہیں، یقیناً وہ قابل مبارکباد ہے اور بہت ہی نیک کام وہ کر رہے ہیں۔ اور حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قربانی کی بہت ساری بشارتیں عطا فرمائی، بہت ساری خوشخبریاں دی، اور یہاں تک ارشاد فرمایا کہ قربانی کا جس جانور کو تم قربان کرتے ہو، ذبح کرتے ہو، اس جانور کے جسم سے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ صاحب قربانی کی قربانی کو قبول فرما لیتا ہے، اور قربانی کرنے والوں کے گناہوں کی معافی کا اعلان ہو جاتا ہے۔ یہ بشارتیں، خوشخبریاں قربانی کرنے والوں کے متعلق بہت ساری احادیث کریمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، لیکن جو قربانی کرنے والے کو سب سے اہم بات جو ذہن نشین کرنی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لوگو، جو تم قربانی کرتے ہو، جس جانور کو تم ذبح کرتے ہو، اس جانور کے جسم سے نکلا ہوا خون اور اس کے جسم کا گوشت اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتا۔ نہ خدا کی بارگاہ میں خون پہنچتا ہے، نہ خدا کی بارگاہ میں نہ وہ گوشت پہنچتا ہے۔ پہنچنے والی چیز خدا کی بارگاہ میں کوئی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تمہارے دلوں کا تقوی اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ تمہارے دلوں کی جو نیت ہے، تمہارے دلوں میں جو اخلاص ہے، اسی اخلاص اور اسی نیت کو اللہ کی بارگاہ میں شرف ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسی تقوی اور اسی اخلاص کی بنا پر صاحب قربانی کی قربانی کو قبول فرماتا ہے۔ تو بنیادی بات یہ ہے کہ قربانی دینے والے کی نیت درست ہونی چاہیے، اخلاص ہونا چاہیے، دلوں میں تقوی ہونا چاہیے، اور جو اخلاص اور تقوی کی بنیاد پر جو لوگ قربانی دیتے ہیں، اس قربانی کرنے والے کے گناہوں کی معافی کا اعلان ہو جاتا ہے۔ تو سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ قربانی میں کہ نیت صحیح ہو، اخلاص ہو، للہیت ہو، محبت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، بڑی عقیدت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں قربانی دینی چاہیے۔ لیکن آج کے زمانے میں فی زماننا آپ اور ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اخلاص، للہیت اور تقوی جو اصل چیز ہے وہ دلوں میں لوگوں کے بہت کم پایا جاتا ہے،
اکثریت جو دیکھنے میں آتی ہے نام نہاد، شہرت، کسی کا جانور چھوٹا ہے تو دوسرا یہ چاہتا ہے کہ اس سے بڑا جانور میرا ہے، ایک دوسرے پر فخر، اپنے جانور کو دیکھ کر دوسرے پر تکبر کرنا، اپنے قربانی کے جانور کو دیکھ کر دوسرے کے جانور کو حقیر سمجھنا، یہ جو ریاکاری، یہ جو دکھاوا، یہ جو تکبر ہماری قربانیوں میں جب داخل ہوگا تو ہماری قربانی پر بڑا اثر انداز کرے گا۔ ہماری قربانی اللہ کی بارگاہ میں اس وقت تک مقبولیت کے درجے پر نہیں پہنچ سکتی جب تک کہ ہماری نیت صحیح نہ ہو، اخلاص دل میں نہ ہو، تب تک اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت کامل طور پر نہیں ہو سکتی۔ تو سب سے پہلی بنیادی چیز یہ جو ہمارے معاشرے میں، سوسائٹی میں ہم دیکھ رہے ہیں، ایک کے جانور کو دیکھ کر دوسرا یہ چاہتا ہے کہ لوگ میرے جانور کی تعریف کرے، لوگ، میں جو قربانی کا جانور لا رہا ہوں سارے گلی میں کسی کے پاس ویسا نہ ہو، لوگ اگلے سال تک میری قربانی کے جانور کی تعریف کرتے رہے، میری بڑائی بیان کرتے رہے۔ یہ اس طرح کی نیتیں اگر ہوگی تو ہماری قربانیوں پر اثر انداز ہوگا۔ جب ہم قربانی دے رہے ہیں تو جس کی رضا کے لیے دے رہے ہیں، جس کی خوشنودی کے لیے ہم قربانی دے رہے ہیں، جس رب کو راضی کرنے کے لیے ہم قربانی دے رہے ہیں، وہ رب یہ نہیں دیکھتا کہ تمہارا جانور کتنا فربا ہے، کتنا موٹا ہے، کتنا اونچا ہے، اس میں گوشت کتنا ہے، اس کا خون کتنا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کو تمہاری قربانی قبول کرنے کے لیے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ بندے کا جو جانور ہے اگرچہ کہ چھوٹا ہو، اگرچہ کہ معمولی ہو، لیکن اس کا دل صاف ہے، اس کے دل میں اخلاص ہے، وہ میری رضا کے لیے دینا چاہتا ہے، میری محبت میں جانور کو قربان کرنا چاہتا ہے، وہی قربانی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگی، وہی قربانی کو اللہ تعالیٰ شرف قبولیت عطا فرمائے گا جس قربانی کے وقت میں صاحب قربانی کے دل میں اخلاص ہو، للہیت ہو، تقوی ہو، خدا کی محبت ہو۔ اس محبت اور اس وارستگی کے ساتھ جو قربانی دی جائے گی وہ قربانی اللہ کی بارگاہ میں منظور ہوگی۔ لیکن شیطان یہ چاہتا ہے، شیطان کی یہ کوشش ہے کہ ابن آدم، خدا کا بندہ، دولت خرچ کر کر یہ قربانی کا جانور لاتا ہے تو شیطان دلوں میں طرح طرح کے وسوسے ڈالتا ہے، دلوں میں طرح طرح کے خیالات پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ قربانی دینے والے کے دل میں یہ خواہش ڈالتا ہے کہ وہ یہ دل میں ڈالے کہ لوگ میرے اس جانور کی تعریف کریں، لوگ میرے اس جانور کی واہ واہ کریں، تاکہ جانور کی جب واہ واہ ہوگی تو میری بھی واہ واہ ہوگی، جب جانور کی تعریف ہوگی تو میری بھی تعریف ہوگی۔ اس طرح کے باطل خیالات شیطان ڈال کر ہمارے عمل کو نیست و نابود کرنا چاہتا ہے، ہمارے اجر و ثواب کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ تو قربانی دینے سے پہلے ہم تمام یہ عہد کریں، یہ دلوں میں خیال کر لیں کہ میں جو جانور لا رہا ہوں صرف اور صرف اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے لا رہا ہوں، اس کی رضا کے لیے میں قربانی دوں گا۔ اس خیال کے ساتھ، اس نیک نیتی کے ساتھ ہمیں قربانی کا جانور لانا چاہیے، اور اسی اخلاص کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت ملتا ہے۔ تو مین بنیادی اور اہم مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ تعالیٰ تم سے تقوی کا فرما رہا ہے کہ تم اپنے دلوں میں تقوی کو پیدا کرو۔ تقوی کیا ہے؟ پرہیزگاری کیا ہے؟ کہ جانور کو ذبح کرتے وقت میں دل میں محبت ہو خدا کی، اس کی رضا کی طلب ہو، اور ہر قربانی کرنے والے کا ایک مقصد ہو کہ مولا آج تیرا یہ حکم ہے کہ ایک جانور کو قربان کروں، کل تیرا یہ حکم ہو جائے، تیری طرف سے یہ پیغام آ جائے، تیری طرف سے یہ ہم کو فرمان مل جائے کہ ہم اپنی قربانی ہی نہیں، اپنی جان کو، اپنے مال کو، اپنی اولاد کو تیری راہ میں قربان کرنے کا وقت آئے گا تو ہم اس کو بھی تیری راہ میں قربان کریں گے۔ قرآن کریم میں یہ اسلوب بیان کیا گیا، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، آپ فرما دیجئے کہ بے شک میری نماز اور میری قربانی، میری زندگی، میری موت صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے۔ اس مقصد کے ساتھ ہمیں قربانی کرنی چاہیے۔ اور ساتھ ہی دوسری قربانی کا ایک پہلو جس پر جو غلط فہمیاں ہمارے پاس پائی جاتی ہے، ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ لوگ قربانی کرتے ہیں اور حکم یہ ہے کہ قربانی کے جس جانور کو ہم قربان کر رہے ہیں اس کے 3 حصے کیا جائے، 3 حصے کرے، ایک حصہ خود کے لیے رکھ لے،
ایک حصہ رشتہ داروں اور پڑوسیوں میں تقسیم کرے اور ایک حصہ غریبوں میں تقسیم کرے۔ یہ قربانی کے جانور کی تقسیم کا حکم دیا گیا۔ یہ جو تقسیم ہے مستحب ہے، بہتر ہے اس طرح سے تقسیم کرے جائے۔ لیکن ہمارے پاس ہوتا یہ ہے کہ ہم جو قربانی کرتے ہیں، جس جانور کو ذبح کرتے ہیں، اس جانور کا گوشت لے جا کر ہم پہلے ان لوگوں کے گھروں پر پہنچتے ہیں گوشت دینے کے لیے جن کے پاس پہلے سے ہی قربانی چل رہی ہے، جن کے پاس قربانی رکھنے کے لیے، گوشت رکھنے کے لیے ان کے پاس جگہ بھی نہیں ہے۔ ان کے پاس لے جا کر بڑی شان سے، بڑے ادب سے، بڑے احترام سے لے جا کر لوگ ان کے پاس گوشت پہنچاتے ہیں۔ وہ خود پریشان ہیں کہ ہمارا گوشت ہم کیا کریں، اس کی سیفٹی کے لیے وہ پریشان ہے۔ ہم اپنا گوشت لے جا کر ان تک پہنچاتے ہیں اور جو قربانی دینے والے ہیں ان تک ہمارا گوشت پہنچتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے، جو غریب لوگ ہیں جن کے گھر قربانی نہیں ہوتی، ان غریبوں کے گھر میں ان کے بچے انتظار میں رہتے ہیں کہ کوئی گھر پر دستک دے اور ہم تک گوشت کو پہنچائے اور ہمارے گھر میں بھی آج گوشت کی ہانڈی بنے۔ یہ غریبوں کے دلوں میں تمنا ہوتی ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ لوگ پہلے غریبوں کے پاس گوشت پہنچانے کے بجائے امیروں کے دروں پر، دولت مندوں کی بلڈنگوں کے پاس کھڑے ہو کر پہلے ان کو گوشت پہنچاتے ہیں۔ یقیناً گوشت پہنچایا جا سکتا ہے، رشتہ دار اگر قربانی دے رہے ہیں ان رشتہ داروں کو بھی قربانی کا گوشت دیا جا سکتا ہے، جائز ہے۔ لیکن پہلے ہم جب رشتہ داروں کو گوشت تقسیم کریں گے تو پہلے یہ خیال کرے کہ ہمارے رشتہ داروں میں جو لوگ قربانی نہیں دیے، پہلے ان رشتہ داروں کو قربانی کا گوشت پہنچایا جائے، کیونکہ وہ زیادہ حقدار ہے ہماری قربانی کے گوشت کے۔ اور ہم پڑوسیوں میں دیتے ہیں تو پڑوسیوں میں جب قربانی کا گوشت تقسیم کرتے ہیں تو پہلے ہمارے پیش نظر ان پڑوسیوں کو قربانی کا گوشت پہنچانا چاہیے جن پڑوسیوں کے پاس آج قربانی نہیں ہو سکی، جو قربانی دینے کی استطاعت نہیں رکھے، ان کے گھروں پر پہلے گوشت پہنچنا چاہیے تاکہ وہ غریب لوگ بھی ہماری عید کی خوشیوں میں شامل ہو جائے۔ اس نیت کے ساتھ، اس طریقے کے ساتھ ہمیں قربانی کرنی چاہیے۔ لیکن آج ہمارے مسلم معاشرے کا عجیب ماحول ہو گیا، پہلے گوشت کٹتا ہی نہیں، پہلے قریبی رشتہ دار، بہت سارے لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ ایک جانور کا جو ران ہوتی ہے وہ پہلے ہماری بیٹی کے رشتہ داروں میں پہنچایا جائے، بیٹی کے سسرال میں پہنچایا جائے، اور بیٹی کے سسرال والوں کو بھی بڑا غصہ، ان کے پاس بھی 4 بکرے کٹ رہے ہیں، ان کو بھی بڑا غصہ کہ ران چھوٹی ہے، بڑی کیوں نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ بڑے شرم کی بات ہے۔ یہ ہم نے ایسا ماحول، گندا ماحول بنائے رکھا ہے، اور ایسی نئی ہمارے پاس یہ ایسے رسم و رواج آ گئے ہیں کہ پہلے قربانی کرنے والوں کے پاس پہنچنے کی کوشش، اور اس طرح اچھا گوشت ان لوگوں کو دیتے ہیں جو لوگ مالدار ہے، دولت مند ہے۔ یہ کیفیتیں ہمارے معاشرے سے ختم ہونا چاہیے۔ پہلے غریبوں کا حق ہے، جو لوگ قربانی نہیں کیے، کوئی مالدار آدمی جو قربانی دیا ہے اس تک پہنچانے کے بجائے پہلے غریب کو دیا جائے، کچھ بچ جائے تو مالدار کو بھی دینا چاہتے ہیں تو دے۔ اور اگر کوئی ہمارے پاس قربانی ہوئی، کوئی ہمارے پاس گوشت لا کر، ہمارا کوئی بھائی، ہمارا کوئی رشتہ دار کوئی ہمارے پاس گوشت لا کر نہیں دیا تو اس سے ہم کو ناراض بھی نہیں ہونا ہے کہ فلاں نے نہیں دیا، کیونکہ ہم خود آلریڈی قربانی کر چکے ہیں، ہمارے پاس گوشت ہے۔ ہمیں ناراضگی کا بھی اظہار نہیں کرنا چاہیے، اور دلوں میں کوئی کدورت اور منافقت اور دلوں میں مخالفت بھی پیدا نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ ہمارے پاس ایک خراب ماحول بنا ہوا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم تمام مل کر اس خراب ماحول کو ختم کرنے کی کوشش کریں، اور تمام رشتہ دار ہو سکے تو بہت بہتر ہے سب لوگ مل جل کر یہ کہے کہ بھائی آپ بھی قربانی کر رہے ہیں، قربانی سے پہلے یہ کہہ لے کہ آپ بھی قربانی کر رہے ہیں، میں بھی قربانی کر رہا ہوں، سب قربانیاں اتنے لوگ کر رہے ہیں، ہم ایک دوسرے کو گوشت بھجانے کے بجائے ہم اپنے خاندان کے غریب لوگوں کو گوشت پہنچائیں گے، جی بھر کر ان کو گوشت دیں گے، تاکہ وہ لوگ کئی دن تک رکھ کر گوشت کھا سکے، تاکہ ان کے گھروں میں بھی عید کے دنوں میں اچھی ہانڈی بنے، وہ غریب کے بچے بھی کھائے، ان کے پیٹ میں بھی جائے، وہ بھی سکون سے کھا سکے۔ سارے خاندان والے مل کر یکجہتی کے ساتھ اگر اس طرح کا ماحول پیدا کریں گے تو کسی کو دشمنی بھی نہیں ہوگی، کوئی مخالفت بھی نہیں ہوگی۔ یہ سارے گھر والوں کو مل کر اس طرح کوشش کرنی چاہیے، اور اسی طرح سارے دوست احباب مل جائے، جو لوگ قربانی دے رہے کہیں کہ بھائی پڑوسیاں کہہ لیں آپ کے پاس بھی 2 بکرے کھڑے ہوئے ہیں، میرے پاس بھی ہے، آپ کے پاس بھی گوشت ہے، میرے پاس بھی ہے، کیوں نہ ہم ایسا کریں گے کہ ہماری بستیوں میں ہم جائزہ لیں
ہم سروے کریں، معلوم کریں کہ کون قربانی نہیں دے رہا ہے، ہمارے گوشت ان تک پہنچیں گے، ان کے پیٹ بھریں گے تو رب راضی ہو جائے گا۔ دنیا والے راضی ہو یا نہ ہو، رب راضی ہوگا۔ اگر ایسا ماحول اگر ہم بنائیں گے، یقین جانے سال یا 2 سال کے اندر ہمارے پاس بہت سارے غریب لوگوں کے گھروں میں خوشیاں پیدا ہوگی، غریب کے بچوں کے دلوں میں ایک طرح کی مسرت پیدا ہوگی۔ میں جانتا ہوں ایسے کئی گھر، بقرعید کے موقع پر ایسے کئی گھر ہوتے ہیں جن گھروں میں معصوم غریب بچے گھروں میں انتظار میں رہتے ہیں کہ کوئی ہمارے گھر پر دستک دے، کوئی ہم کو گوشت پہنچائے۔ وہ بڑے شوق سے، ذوق سے گوشت کو لیتے ہیں، بڑی محبت سے لیتے ہیں، بڑے پیار سے لیتے ہیں۔ ان غریب لوگ جن کے پاس قربانی نہیں ہوتی، دولت مندوں کے پاس، وہ پریشان ہوتے ہیں۔ اور میں تو ایسے بہت سارے مسائل سے واقف بھی ہوں کہ کئی لوگ مالداروں کے پاس جو قربانی دیے ہیں ان کے پاس لوگ گوشت پہنچاتے ہیں، وہ گوشت لے کر رکھ دیتے ہیں، کئی لوگ گوشت سڑا کر بدبودار کر پھینک دیتے ہیں۔ کتنی افسوس کی بات ہے، قربانی ہم کر رہے ہیں، ہم غریبوں کو نہیں دے کر قربانی کرنے والوں کو ہم دے رہے ہیں، اور وہ لوگ اس کی حفاظت بھی نہیں کر سک رہے ہیں۔ کیسے کریں گے؟ ان کے پاس کون سی ایسی چیز ہے جو حفاظت کر سکے؟ تو بہرحال بہتر یہ ہے کہ ہم پہلے قربانی کے گوشت میں غریبوں کا خیال کریں، چاہے وہ غریب ہمارے خاندان کے ہو، ہمارے پڑوس کے ہو، ہماری گلیوں کے ہو، ہمارے رشتہ داروں کے ہو، ہمارے دوستوں کے ہو، جتنے جان پہچان کے غریب لوگ ہیں پہلے ان کا خیال کرے، ان کو پہنچائے، ان کا پیٹ بھرے۔ حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قضا لأحد من امتی یرید ان یسرہ بہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی شخص میری امت میں سے کسی ایک امتی کی حاجت کو، اس کی ضرورت کو پورا کیا، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی حاجت اور ضرورت کو پورا کر کر اس غریب اور اس محتاج کو خوش کر دے، اس کی نیت ہے کہ اس کو خوش کرے۔ دنیا مالدار لوگوں سے اپنی تعریف سننا مقصد نہیں ہے کہ وہ غریب کی حاجت پوری ہو جائے گا، اس کے دل کو ٹھنڈک پہنچائے گی، اس کے کلیجے کو سکون پہنچ جائے گا، اسی لیے اس نے کسی غریب کی مدد کی، کسی حاجت مند کی ضرورت کو پوری کیا۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں اس نے اس غریب کو خوش نہیں کیا، قسم بخدا اس نے مجھ کو خوش کیا ہے۔ اللہ اکبر، فقد سرنی، اس نے مجھے خوش کیا ہے۔ اس غریب کے دل کو ٹھنڈک پہنچانے سے پہلے اس نے میرے دل کو ٹھنڈک پہنچائی ہے۔ اللہ اکبر، ومن سرنی، میرے آقا فرماتے ہیں جس نے مجھ کو خوش کیا، فقد سر اللہ، اس نے اللہ کو خوش کیا دیا، خدا کو راضی کر دیا۔ ومن سر اللہ ادخلہ الجنہ، اور جس نے رب کو راضی کیا اللہ نے اس کے لیے جنت کو تیار کر رکھا ہے، جنت میں اس کو داخل فرمائے گا۔ تو آج ہم عید کے موقع پر، عید آنے سے پہلے ہم تمام اس بات کا جائزہ لے لیں گے، ان تمام اس بات کا محاسبہ کریں گے، اور ہم یہ بات آپس میں مل کر کہہ لیں گے کہ قربانی دینے والے وہ خود قربانی دے رہے ہیں، ان کو گوشت کی ضرورت نہیں ہے، پہلے جو قربانی نہیں دے رہے ہیں ان تک پہنچا جائے، ان کو دیکھا جائے، ان کا حساب کیا جائے، ان تک گوشت کو پہنچایا جائے، تاکہ اس قربانی کے گوشت میں امیر بھی جس طرح خوش ہو رہا ہے، کھا رہا ہے، اسی طرح غریب بھی خوش ہو اور غریب بھی اچھا سے اچھی غذا کھا سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری پیاری تعلیمات کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ مجھے اور ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔